السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ نے ریڈنگ چیپٹر دیکھا ہوگا، اچھی طرح ریڈنگ کر رہی ہوگی اور کرتے رہیں ریڈنگ بہت زیادہ کیجیے گا اس چیپٹر کی۔ اور ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ جو ریڈنگ چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، صرف اور صرف ریڈنگ چیپٹر کا ریڈنگ اور ڈکٹیشن کا سے تعلق ہے، اور یہ سب کچھ بھی نہیں کروایا جائے گا۔ اب آپ کا ایک نیا چیپٹر ہے، چیپٹر 4، شیخ سعدی کے اقوال، یعنی اقوال کس کو کہتے ہیں؟ قولز کی جمع ہے۔ جو کوئی اچھی بات، کوئی دانشور مبلغ جو اچھی بات کہے اس کو، اور شیخ سعدی اپنے دور کے ایک بہت ہی دانشور، بہت مشہور ہستی گزری ہے، جنہوں نے ان کے بہترین انہوں نے اقوال کہے ہیں، جن کی 2 کتابیں ہیں۔ میں آگے آپ کو ریڈنگ کر کے چیپٹر سمجھاتی ہوں، اس میں آپ سمجھ جائیں گے، یہ دیکھیے گا، اور پھر اس کا یہ پورا کام کروایا جائے گا اس چیپٹر کا۔ تو آپ ذرا ریڈنگ میں دیکھ لیجئے میرے ساتھ۔ شیخ سعدی کے اقوال۔ شیخ سعدی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ اپنے تجربات کو شیخ سعدی نے تحریری صورت میں دوام بخشا، یعنی کہ ایسے کام کیے جو ہمیشہ آج تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا سے نوازا، مطلب طویل عمر یعنی بہت لمبی عمر تھی۔ شیخ سعدی نے نظمیں بھی کہیں، اور نثر کہتے ہیں پیراگراف کی صورت میں، جو کہ جیسے یہ آپ پیراگراف پڑھ رہے ہیں، اس طرح اس کو نثر کردگاری کہتے ہیں، اور نظم آپ کو پتہ ہے شاعری کو کہتے ہیں، بھی لکھا۔ آپ کی شاعری کی کتاب بوستان اور نثر کی کتاب گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فطری تازگی اور علم و حکمت کی بنا پر اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی فطرت میں اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ آج تک محفوظ ہے، اور اس کی علم و حکمت کی بنا پر کتابوں کو اچھی کتابوں میں اس کا شمار ہے۔ ان کتابوں کی تراجم ترجمے کی جمع ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ شیخ سعدی کی حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال، انہوں نے جو کہے ہوئے قول ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا نمبر 1، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فن نے جس طرح حکم دیا ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تہجد کا وقت اللہ کو بہت پسند ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، اور دن میں سورج کی روشنی کے ساتھ ہی لوگ، آپ خود دیکھیں، چرند پرند انسان خود صبح سے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے، جو ہم سب کے لیے بہترین ہے۔ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو نہ مال کی تمنا۔ اب یہ والی بات ہے کہ یہاں پہ بادشاہ کے سامنے کوئی اپنی بات کہے یا اس کو نصیحت کرے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے۔ تو وہ کہہ رہے، انہوں نے یہاں فرمایا ہے کہ بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو نہ مال کا، یعنی کہ اگر کوئی غلط بات ہو تو بادشاہ سر قلم کر سکتا ہے نا، کاٹ سکتا ہے، غصے میں وہ کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہی انسان کر سکتا ہے نہ جسے اپنے سر کا خوف ہو نہ ہی مال کی تمنا۔ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ایک نادان آدمی بولے جاتا ہے لیکن اس کی آواز جو ہے کوئی نہیں سنتا، ایک ڈھول کی مانند۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھتا۔ جس طرح بچپن سے والدین تمیز سکھاتے ہیں، اگر تمیز سیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی سیکھ لیتے ہیں، جس نے نہیں سیکھنا ہوتی تو وہ بچپن سے ہی نہیں سیکھتے، تو بڑے ہو کر بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا اور وہ ویسے ہی رہتے۔ اگر تم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کر، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے تحاشا احسانات ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار رہیں اور ہم اس کے بندوں پر احسان کریں۔ اس کے بعد کیا، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں، یعنی کہ اگر ہم کسی کی غم اور پریشانی میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایسے انسان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے ہوئے ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کے سن رہا ہو، کہ اگر ہمیں احتیاط کرنی، ہر بات کہنے سے پہلے دیکھنا چاہیے اگر کسی کے خلاف تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے وہ سن رہا ہو۔ آسمان پہ نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جائیں گے، مطلب اونچے اڑان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم زمین پہ۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنستا رہتا ہے۔ بری عادتیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں، بری عادتوں سے انسان پھنستا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ، بلا تکی کا بولنا
رائے دینا، مشورے دینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے کہو جو آپ کی بات سنے. اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا. ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات کر کے آگے سے کہتے ہیں کسی کو نہ کہنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی رہے. جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. بری باتوں سے ہمیشہ سوچیں بھی بری ہو جاتی ہیں. حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جلا. جو جلن حسد، ایک دوسرے جلنا حسد جس کے دل میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی دعا بیکار ہے. دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ. ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا. یعنی مال کمایا اور اسے نصیب ہی نہیں ہوا، اس نے اتنا جمع کر کے رکھا اور اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کیا، تو ایسا فائدہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے وہ مال کوئی کام نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا. علم حاصل کر کے عمل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ اگر جو بھی بات تمیز سکھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں. بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل. لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کہ بے عمل عالم، ایسے عالم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ہاتھ میں مشل ہو. یعنی روشنی تو ہے اس کی تعلیم کی، لیکن وہ خود بھی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا رہا، نہ دوسروں کو پہنچا رہا ہے. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنا دیتا ہے. دشمن کے ساتھ جو غلط کام کرے، دشمن کے ساتھ اگر نرمی کریں گے تو پھر وہ شیر بن کر ہمارے ساتھ آئے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ہم بے موقع نہیں کریں. نرمی کرنا منع ہے. دوست وہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انصاف کیا جاتا تھا تو جو غلط کام ہے اس کو سزا دی جاتی تھی تاکہ وہ دوست اس سے عبرت لیں اور دوسرے لوگ نہ کریں. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے. یعنی کہ وہ دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو کسی مشکل میں کام آئے اور اس کی پریشانی دور کرے. عقلمند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. عقلمند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے اور جبکہ بے وقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے. عقلمند جو ہے فوراً اپنی بات کو دیکھ لیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ غلط ہے، کہاں صحیح اور غلط. اور بے وقوف کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اپنی بے وقوفی اور نادانی میں برے کام اپنے عیب کو دنیا کو سامنے واضح کر دیتا ہے. اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان ہزار شدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنج چھپا ہو. یعنی کہ اگر ہمارا اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے کردار اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، تو لوگ خوش ہوں گے. تو اس سے ان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہزاروں سجدہ کرتے ہیں اس سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور کردار سے دوسروں کو خوشی پہنچائے. شیخ سعدی کی یہ قول مختصر ہیں ضرور ہیں، لیکن ان کے پیچھے زمانے بھر کی گہرائی اور چھپی ہوئی ہے، گہرائی اور حکمت چھپی ہوئی ہے. اگر ہم انہیں ذہن میں بٹھا کر نصیحتوں پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیابی نہ حاصل کر سکیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم کریں. آپ بچے ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے گا. اب یہ چیپٹر آپ کا یہ ہے تو آپ چوتھا چیپٹر ہے، اس کے الفاظ آپ لکھیں گے. شیخ سعدی کے الفاظ میں یہ دیکھیے، معلم کہتے ہیں استاد کو. یہ آپ کاپی میں کریں گے، یہیں سے کام شروع کریں گے. لقب واضح نام یعنی دیا گیا معروف نام. دوام ہمیشہ صدا. دانش و حکمت عقل مندی. مانند مثل مشعل روشن کرنا جاننا. رنج تکلیف دکھ. آپ یہاں تک کام کریں گے. آپ سے امید ہے کہ یہ سب کر لیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کام کریں گے. رائٹنگ کا خیال کہ کافی بچوں کا کچھ آئی تھی کاپیاں چیک کریں، ان کا کام مکمل نہیں تھا، تو وہ ویڈیو کو فالو کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ کام ساتھ ساتھ کریں اور لرننگ ورک پہ توجہ دیں. رائٹنگ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. والسلام سے یاسمین آصف.